معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن صراط مستقیم کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ باویلا اور شور کو صراط مستقیم نہیں کہا جا سکتا۔ آپ بھی جانتے ہیں دنیا میں ہمیشہ گمراہی کی اکثریت رہی ہے۔ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کی کثرت ہوتی ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے نفس کے لیے پیدا کی تھی اور نفس کی مرغوب چیزیں ہیں، اور اسی وجہ سے نفس کی چاہت میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے اور صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ لیکن کوشش تو بہرحال کرنا ہی پڑتی ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے۔ آج کل لوگوں کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ وہ امیر معاویہ کو سیدنا حضرت امیر معاویہ کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ان کی شان کو بڑھانے کے لیے باتیں کرنا اور ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر باتیں لانا وہ اپنی زندگی کا مقصد خیال کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں آپ کے سامنے اکثر بیان کرتا ہوں، چیزوں کو سادگی سے دیکھنا چاہیے، سادہ طریقے سے ان کا موازنہ کرنا چاہیے۔ جب ہم سادہ طریقے سے موازنہ کریں گے تو بڑی آسانی سے سیدھی بات ہمارے سامنے آ جائے گی۔ مختلف واقعات، مختلف دلیلیں لانا اور ان سے نتائج اخذ کرنا ایسا نہیں۔ یہ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو امیر معاویہ نے مطالبات شروع کر دیے، قتل عثمان کا بدلہ لینے کا دعویٰ کر دیا، اور اس مطالبے پر قائم ہو گئے کہ سب سے پہلے قتل عثمان کا فیصلہ کیا جائے اور عثمان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب ایک طرف معاویہ ہے اور ایک طرف وہ شخصیت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ کہا ہوا ہے۔ وہ داماد رسول بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، اور امت میں ایک بلند مقام بھی رکھتے ہیں، اور پہلے اسلام لانے والوں میں، پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ معاویہ تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا، مجبور ہو گیا جب کوئی اور راستہ نہ رہا، کیونکہ یہ سیاسی خانوادہ تھا، اور سیاسی خانوادے سیاسی چالیں چلتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ نہیں بنے گا تو وہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے اور اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اور تکلیفیں برداشت کرنے والے السابقون الاولون جیسے، دیکھو ہماری عقل، ہماری تحقیق، ایک طرف حضرت علی علیہ السلام ہیں جو سابقون الاولین میں شامل ہیں، اور ان کی شان، اور امیر معاویہ کی شان جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ صفین،
جنگ صفین میں صلح کے لیے بات چیت شروع ہوئی. دونوں طرف سے لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں گے. حضرت موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے اور عمرو بن عاص امیر معاویہ کی طرف سے. وہاں جو کچھ ہوا وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. میں نے صرف حضرت علی کا کردار، حضرت معاویہ کا کردار، حضرت امام حسن کا کردار اور معاویہ کا کردار اس پر بات کرنی ہے. آپ نے دیکھا کہ ادھر بھی سیاست چلی گئی، سیاست لڑی گئی، سیاست سے کام لیا گیا. جب حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن 5ویں خلیفہ راشد بنے تو ان کے ساتھ امیر معاویہ نے ایک معاہدہ کیا. آئیے ذرا اس معاہدے کی شرائط کو دیکھ لیں. پہلی شرط، معاویہ صرف 2 سال کے لیے حکومت چلائے گا، اس کے بعد معاویہ حکومت حضرت حسن کے سپرد کر دے گا، حضرت حسن کے حوالے کر دے گا. اس کے ساتھ جو خراج تھا، جو لوگوں کے لیے انصاف کے معاملات تھے، ان کو بھی معاہدے میں شامل کر لیا گیا. اور یہ شرط تھی کہ حضرت حسن تا زندگی خلیفہ رہیں گے اور اس کے بعد خلافت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو منتقل کی جائے گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ معاویہ جس کو ہم سیدنا مولانا کہتے تھکتے نہیں ہیں اور اب ادھر ادھر سے باتیں کر کے ان کی شان کو بلند کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت امام حسن 2 سال کے بعد امیر معاویہ نے کیا حکومت چھوڑ دی؟ اس نے 20 سال حکومت کی ہے، جبکہ معاہدے میں شامل تھا کہ وہ 2 سال حکومت کرے گا. 2 سال کے بعد خلافت کو حضرت امام حسن کے سپرد کر دیا جائے گا اور امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جائے گا. کیا اس پر عمل ہوا؟ کیا یزید نے، معاویہ نے اپنے عہد کو پورا کیا؟ اور آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں. آپ حدیث مبارکہ کی روح سے جب امیر معاویہ کا دین باقی نہ بچا تو آپ اس کی شان کیسے ثابت کرتے رہیں گے؟ اس نے اپنے بعد یزید کو بھی خلیفہ بنایا، خلافت واپس بھی نہیں کی اور آل علی کے لیے خلاف مختلف قسم کے الزامات لگائے، ان کے خلاف شب و ستم کی رسم ایجاد کی. ممبروں سے حضرت آل علی پر شب و ستم ہوتا رہا. کیا وہ شخص اس بات کا بھی حقدار ہے کہ صرف مسلمان کہا جائے؟ اس کا حقدار ہی نہیں ہے، اس کا کردار دیکھنا ہے ہم نے کہ اس کا کردار کیا تھا. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ. میں نے واپس آ کر بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے کہا جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ. میں نے پھر آ کر کہا کہ وہ روٹی کھا رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے. کیا یہی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ پیغام بھیجا اور وہ نہیں آیا، کھانا کھانے میں مصروف رہا؟ اب کچھ یار دوست کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث مبارکوں کو بھی معاویہ کی شان بنا لیا جائے. جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جیسا مرضی بیان کرتے رہیں، لیکن آپ نے ایک روز خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی باتوں کا جواب دینا ہے. آپ جہاں جو بہت بڑے بلند و باغ دعوے کرتے ہیں اور معاویہ کو سیدنا کہتے ہیں.
حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بارے میں حضرت نے شرح فرمایا ہوا ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. کیا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی جنت میں ہوں گے اور اسی جنت میں معاویہ بھی ہوگا اور یزید بھی ہوگا؟ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا انصاف یہی ہے؟ امام حسین نے اپنا کنبہ اسلام کی راہ میں لٹا دیا، وہ بھی جنت میں، اور یزید جس نے آل رسول کو قتل کیا وہ بھی جنت میں، معاویہ جس نے آل رسول کے ساتھ بد عہدی کی وہ بھی جنت میں. کیا آپ کا ذہن مانتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، کوئی دنیاوی عدالت نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول سکیں گے. وہاں تو آپ رب کی مرضی کے بغیر بول بھی نہیں سکیں گے، کوئی بات بھی نہیں کر سکیں گے. یہاں آپ کو وقت ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، جو مرضی کہہ لیں، لیکن آخر کار آپ کو خدا کے حضور پیش ہونا ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم آل رسول کو چھوڑ کر معاویہ کی محبت میں مگن تھے، معاویہ کی محبت کے گیت گاتے تھے؟ آپ یہ نہ کہنا ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم آل رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ سب کرنے کی باتیں ہیں. اگر آل رسول آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ آل رسول محبت کرتے ہیں، تو معاویہ کیا معنی رکھتا ہے جس کے لیے آپ اتنا زور لگا کر بلند آواز سے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں؟ معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، بات سادہ اثر رکھتی ہے اور وہ سچ بھی وہی ہوتی ہے. جس قدر آپ پرپیچ الفاظ سے کسی چیز کو بیان کریں گے وہ اس قدر ہی حقیقت سے دور ہوگی. آئیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ قیامت کے دن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے گروہ میں شامل ہونا چاہیں گے یا معاویہ کے گروہ میں شامل ہونا چاہیں گے، تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ اپنے دل سے پوچھئے، دل سے پوچھ کر فیصلہ کیجئے. کیا آپ آل رسول کے ساتھ جانا چاہیں گے یا ابو سفیان کی اولاد کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو، ہم آل رسول سے محبت کرنے والوں کو امام حسن اور امام حسین کی جماعت میں شامل کرے، ان کے گروہ میں ہمیں اٹھائے، اور اسی پر ہمارا امتحان ہو اور ہم خدا کے حضور پیش ہو کر یہی کہہ سکے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام حسن سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے محبت کرتے ہیں. ہمارا ابو سفیان کی ذریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. معزز ناظرین سامعین، میری یہ سادہ سی باتیں شاید آپ کے دل میں گھر کر جائیں اور آپ اس کو اپنا نصب العین بنا لیں کہ ہم نے آل رسول کے ساتھ رہنا ہے. جو آل رسول سے لڑائی کرے، آل رسول سے فساد کرے، آل رسول سے زیادتی کرے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.